الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ مصطفیٰ چوہان بھائی موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ماسٹر محمد رضا صاحب جو آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے، کیا وہ اس حلقے سے جیت جائیں گی، ان کا کتنا سپورٹ ہے ان کو؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمیں 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ محلے کے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، اب بھی کام کریں گے۔ پہلے بھی یہ محلے کے جو بھی کام ہوتا ہے، خواہ وہ فوتگی ہو، کسی کی شادی ہو، تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور ہمیں یہ ان پہ فخر ہے کہ ہمارے محلے کی نمائندگی کے یہ لائق تھے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس محلے سے کامیاب ہوں گے جی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماسٹر محمد رضا صاحب جو ہیں اگر جیت جاتے ہیں اس حلقے میں اس گلی میں سے اگر جیت جاتے ہیں تو آپ نے ان سے کیا امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی، بلدیاتی نظام کے تحت جو کام ہے وہ محلے کا، تو وہ تو انشاءاللہ وہ پہلے بھی کام ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا رہے گا، تو ہمیں یہ امید ہے کہ وہ محلے کی توقعات پہ پورے اتریں گے جی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، طارق محمود بھائی، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر محمد رضا صاحب جو کھڑے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ ہم ماسٹر رضا صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی 2-3 وجوہات ہیں۔ ان کی جو سیاسی کیریئر ہے وہ بہت ہی برائٹ ہے۔ یہاں پہ نیبرہڈ سٹی 5 کا بچہ بڑے بوڑھے جوان سبھی تقریباً ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، اور جو کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں، جو کیلیبر ہے نیبرہڈ کے لیے الیکشن کا، کونسلر کا اور ناظم کا، تو وہ اس چیز پہ پورا اترتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے اصل میں بات یہ ہے کہ 19 دسمبر کو جو پولنگ ہو رہی ہے، جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے، وہ ظاہر ہے وہ علاقے کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو تاریخ گواہ اس چیز کی کہ جہاں بھی جب بھی کہیں پہ قوموں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کوئی بغیر سوچے سمجھے یا بغیر کسی عدم دلچسپی کی بنا پہ جب کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے، تو اس کا خمیازہ اس علاقے کی عوام نے بھگتا ہے۔ اور جب کہیں پہ کوئی اچھا فیصلہ ہوا ہے اور اچھی نمائندگی آگے گئی ہے، تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ پورے 5 سال کے لیے اس علاقے کو ہوا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ماسٹر رضا صاحب کی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ نہیں، اس مشن میں، اس جنگ میں، اس پروگرام میں ماسٹر رضا صاحب اکیلے نہیں ہیں۔ اس محلے کا، اس علاقے کا، نیبرہڈ 5 کا بچہ بوڑھا جوان بزرگ ہر کوئی ان کی مہم میں شامل ہے، اور اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ماسٹر محمد رضا صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں انسان کے بس میں تو کوشش ہے نا، تو اللہ پاک نے انسان کے بس میں تو کوشش ہی رکھی ہے، رزلٹ تو اللہ پاک نے خود دینا ہوتا ہے ہر چیز کا، الیکشن کا، پیپرز کا، کسی بھی کاروبار کا، بزنس کا۔ تو یہ اپنی طرف سے کوشش تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آزاد کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادھر جو ہماری سپورٹ ہے، ووٹرز ہیں، وہ ہر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں اگر یہ کسی پارٹی کا ٹکٹ لیتے ہیں تو وہ پرابلم بن جاتی ہے اس لیے۔ تو اس کے لیے ان کے بہترین فیصلہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ ویسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آزاد امیدوار جو ہوتا ہے وہ آزاد ہی ہوتا ہے، پارٹیوں کا زور ہوتا ہے، بہت زیادہ زور ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی والے جو اپنا زور لگا رہے ہیں، نون لیگ والے جو ہے اپنا لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیپل پارٹی کا اس دفعہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد امیدوار جو ہوتا ہے کہ اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ اصل میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا الیکشن ہے، گلی محلے کا الیکشن ہے۔ گلی محلے کے لوگ پارٹی سے بالا تر ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اہل ہے، کیونکہ یہ انہی میں سے، ماسٹر رضا صاحب ہم میں سے ہی ہے۔ اس کو یہ الیکشن میں ہو یا نہ ہو، یہ اسی گلی میں ملے گا۔ اب جو بندہ آپ کے درمیان ہے 24 گھنٹے، اس کو پارٹی کے ٹکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی پارٹی کا کوئی ایشو ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ووٹ دینی ہے، اور جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پارٹی کا تو اس کے بعد کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، کیونکہ یہ لوکل الیکشن ہے، گلی محلے کا الیکشن ہے۔ لوگ جس کو اچھا سمجھیں گے اس کو ووٹ دے دیں گے، اور آگے جا کے بندہ پھر ظاہر ہے حکومتی پارٹی سے ہی ملے گا، جو بھی آزاد ہوگا، تو اس کو انشاءاللہ اس کے فنڈز وغیرہ۔ اہلیت کی بات ہے، بات حکومتی امیدوار بھی جب وہ الیکٹ ہو کے چلے جاتے ہیں تو ان پہ گٹس نہیں ہوتے، وہ نہیں لے سکتے۔ جیسے سردار مشتاق صاحب نون لیگ پہ ایم این اے، اس نے سوائے بیٹھے رہنے کے اور جمعیہ لینے کے قومی اسمبلی میں کچھ نہیں کیا۔
ٹھیک ہے. اور اس طرح مطلب یہ اپنے تک ہوتی ہے بات, تو حکومتی امیدوار کی بھی نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کے امیدوار بھی جب وہ سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں, آگے الیکٹ ہو کے جاتے ہیں, تو وہ فنڈز لے لیتے ہیں اپنے لیے. وہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ لوکل الیکشن ہے, اس میں پارٹی کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. چلے جی, بہت شکریہ جی. جی فخر عالم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیدوار کے طور پہ سامنے آئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس دفعہ جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ اگر ان کے حلقہ احباب نے ان کو پسند کیا ہے, اور جس طرح میں یہ گیدرنگ دیکھ رہا ہوں اس کمیونٹی سینٹر میں, انشاءاللہ کامیابی ان کو ملے گی. اور یہ نوجوان بچے خاص کر جو ان کے ساتھ دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اپنے باقی والدین اور بہن بھائیوں کو بھی اس بات پر موٹیویٹ کریں گے کہ یہ رضا صاحب کی کامیابی کے لیے سب کوشش بھی کریں, اور 19 تاریخ کو اتوار والے دن گیٹ پر مور لگا کر ایک پڑھے لکھے انسان کی فتح میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے انشاءاللہ. تو آپ کی فل سپورٹ ہے ان کو, اپنی فیملی کی طرف سے, اپنے دوستوں کی طرف سے؟ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے, ہر لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے بھی, مالی لحاظ سے بھی, اور دیگر جو ان الیکشنز میں اسباب ہوتے ہیں وہ ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہماری پوری سپورٹ ہے کہ رضا صاحب جو کہ ایک ریٹائر ٹیچر ہیں اور پہلے بھی اس قوم کے بچوں کو وہ رہنمائی کرتے رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پہلے بھی اپنے محلے گلی میں اور اپنے وارڈ میں ایک انتہائی سوشل ورکر کی حیثیت سے بڑے مشہور ہیں, اور انشاءاللہ یہ اپنی کوششوں کو اور زیادہ کریں گے. جمہوریت ہے اور جو ملکی حالات ہیں اس وقت, ان کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, ملکی حالات اس بنیادی جمہوریت کے لیے ملکی حالات ہمیشہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ملکی حالات خراب ہیں, ان کے لیے ٹھیک ہے, لیکن بنیادی جمہوریت کے لیے ہمیشہ ہی خراب ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, بنیادی جمہوریت یہ ہے کہ یہ اس کا بڑا کام جو ہے وہ ہے دلوں کو جوڑنے والا کام ہے. گلیاں بھی پختہ ہیں, نلکے بھی لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, بجلی بھی لگی ہوئی ہے, گیس بھی لگی ہوئی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں میری سوچ کے مطابق کہ یہ بنیادی جمہوریت جو ہے یہ دلوں کو, گلیوں کو, محلوں کو, خاندانوں کو جوڑنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. میری اپنی رائے تو یہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی آصف علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا آصف بھائی, یہ ماسٹر محمد رضا صاحب جو کھڑے ہیں الیکشن میں, تو آپ کی ان کو کتنی سپورٹ ہے؟ ماشاءاللہ آپ ینگ بھی ہیں, اور ینگ تو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, تو آپ بھی ماشاءاللہ ینگ ہیں, تو یہ آزاد امیدوار کے طور پہ سامنے آئے ہیں, تو آپ ان کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں؟ لیکن جی رضا صاحب اگر آزاد ہیں یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہیں, ہم ان کی شخصیت کو دیکھیں گے نا, ان کے ہاتھوں میں ہم لوگ بڑے بھی ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں, بڑوں کے ساتھ بڑوں کی طرح. جدھر ہم نے جہاں چلنے کا بولا یہ ہمارے ساتھ چلے ہیں, ٹھیک ہے. اگر صبح بھی دیکھا ہے تو یہ پہلے اپنی گلی کا ایک چکر لگاتے ہیں. ہم نے کسی کام کا بھی بولا ہمارا انہوں نے کیا, ٹھیک ہے. کہیں عدالت کو جانے کا بولا ہے, کسی ٹی ایم اے جانے کا بولا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ آپ کے گھر کے سامنے کا کام ہے, میں نہیں جا سکتا یا میں بزی ہوں. انہوں نے پھر بھی ہمیں وقت دیا, ہمارے ساتھ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے. اگر ان سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے, لیکن اللہ کے حکم سے یہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی بھی ہیں اور کام کر رہے ہیں. اللہ کے حکم سے ہم ان سے 100% سیٹسفائی ہیں, ہمیں ان سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہے. اور ان جیسا بندہ جتنے بھی اس ٹائم امیدوار ہیں ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عالمگیر والی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بول پاکستان. جی ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کا دورہ ہے اور بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں جو ہیں عروج پر ہیں. بہت سارے کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے آئے ہیں جن میں پارٹی امیدوار بھی ہیں اور آزاد امیدوار بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. آئیے اس وقت ہم موجود ہیں نیبرہڈ سٹی 5 میں, ہمارے ساتھ ماسٹر محمد رضا صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سوچ اور جذبہ لے کر اس میدان میں اترے ہیں اور سیاست جیسی فیلڈ کو انہوں نے اپنایا ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام عالمگیر صاحب، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو سیاست کے میدان میں آنے کی وجہ یہ کہ ہماری عادت میں ہے یہ کام کرنا. میں عرصہ 40 سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ خدمت خلق کر رہے ہیں. تو اللہ کا احسان ہے کہ اب تک بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آگے بھی کونسلر بن کے زیادہ کام کریں گے. بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ پارٹی بیس پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے آزاد امیدوار کے طور پر ہی کھڑا ہونا کیوں مناسب سمجھا؟ کچھ پارٹیوں کے مسئلے بھی ہیں نا جی، کوئی مہنگائی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلے ہیں، اس وجہ سے میں آزاد کھڑا ہوا ہوں. جبکہ مجھے کہا گیا کہ آپ پارٹی میں آ جائیں، دوسرے نے بھی کہا ہے پارٹی میں آ جائیں، اور میں پارٹی میں نہیں گیا ہوں. آزاد الیکشن لڑنے میں مناسب. دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کا جو حلقہ ہے یا آپ کی جو عملے دار ہیں ان کی تو آپ کو فل سپورٹ ہے، لیکن جو دیگر جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں کیا ان سے بھی آپ کو سپورٹ کی توقع سپورٹ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں جس جگہ بھی گیا ہوں تو پہلے ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ جیسا بندہ جو کھڑا ہو گیا ہے، پڑھا لکھا اور سمجھنے والا، تو لوگ جو ہیں نا وہ خوش ہوئے ہیں. مجھے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ نے یہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو مجھے تو اپنی یوسی سے بھی انشاءاللہ امید ہے. جی بالکل یہی بات ہے کہ لوگ جو ہے سیاستدانوں کو یا سیاست میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھتے زیادہ تر. تو آپ ماشاءاللہ آپ تدریس کے عمل سے جو ہے وہ منسلک رہے ہیں، تو اس حوالے سے لوگوں کا یہی کہنا ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی؟ انشاءاللہ جس طرح میں لوگوں کے پاس گیا ہوں اور لوگوں نے مجھے اپنے رائے کا بتایا ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اور مجھے یقین ہے اللہ کے حکم سے یہ لوگ خود ڈالیں گے. جی ماشاءاللہ ان کی شرافت، دیانتداری اور ان کی ایمانداری سے لوگ بہت زیادہ مطمئن ہیں، خوش ہیں اور ان کو کامیاب کروانا چاہتے ہیں. اور بہت زیادہ جو ہے ٹائم گزر گیا اور تھوڑا ٹائم رہ گیا الیکشنوں کو، چند گنتی کے دن رہ گئے ہیں. ان کا گیٹ نشان ہے جی. تو آپ سب نے اپنی طرف سے ان کو کامیاب کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہی جو ملک کے معماروں کی تعمیر کرتے ہیں وہی ملک کو بھی تعمیر کرتے ہیں. بہت شکریہ. کام اللہ دے نبی نے آکھیا کہ تسی آن گوانڈ اس کا خیال کرو اور انہاں نال چلو. تے اللہ دے نبی دے مطابق اساں دین دے مطابق نہیں چلتے رہے ہیں. میرے نال 4 بندے اکٹھے ہوئے نے، میں کلا کچھ بھی نہیں کر رکھنا نہیں. مصطفیٰ صاحب نے، صداقت صاحب نے، سارے 4 بندے اکٹھے ہوئے ہیں، اساں نے شے بڑھوا رہ گیا الیکشن نے جانے دا تعلق. میرے اس آبادی بچوں کوئی اور گھر جو لیا کہ میں نہ کرتا. وجہ یہ ہے کہ میں خالد صاحب میں ووٹ دیتی، وجہ یہ میں فردوس صاحب میں دیتی، میں 40 سال تو لگیا نا میں اختر ندیم صاحب میں ووٹ دیتی، صبور صاحب میں ووٹ دیتی. وہ ساڑی باری موت پہ ہے گی نمو کہ تسی بہر ہو آنا. وہ ایک باری جا آگ سٹو بہر ہو آنا پھر بھی میں نہ کھلتا ہے. یارا جو میری عزت کی تھی الیکشن میں آنے دا یہ مقصد ہے کہ میں پوری یوسی دا دورہ کیتا. یوسی میں کیا پرابلم ہے؟ 500 بچہ ڈاکٹر سوسائٹی ہے اور آر پار دو پاسے آبادی ہے. 500 بچہ سکول ہے اس پاسے آندھا ہے. وہ تو ساں موت پہ ہی دیئے تو دا سکول بڑھا دیا
میری یوسی دا مسئلہ قبرستان کدی آسن جی قبر اس کسے پڑھاواں ساڈے کول جا ہی نہیں. میرا مطالبہ ہے بھی حاضر حکومت تے کہ میری یوسیاں اور 13 یوسیاں قبرستان دا مسئلہ حل کیتا جائے. ساڈا یہ پاکستان نہ نیا نے نہ پرانا نے, یہ اپنا پاکستان نے, اس کا خیال کرو, حفاظت کرو. اپنی گلیاں دا اپنے محلیاں دا اسی خود حفاظت کرنے ہیں. جڑے بندے 10 سال تو اتنے پہ کر دینے جی کونسلرشپ, میں دسو کہ تبدیلی آنی ہے, کہ کام کیتا. مہنگائی دا عالم ہے, 1000 روپے کھڑو پیکٹ چاہ کے پیسے ختم. وہ غریباں سے بھی خیال کرو, کوئی غریب بھی ہے نہیں. قرض گرزگی جڑی ہے نا دی کونسلراں دی ماں میں جتنے تک دیکھا ماں صفر نظر آئی. ماں کوئی شوق نہیں کونسلرشپ دی میدان میں آنے دی. 40 سال تو کام پہ کرنا, جواب منفی. ماں یہ دسو انہاں وچوں ACDC دا کون گل کرسی؟ وہ ساڑے شہر دا پرابلم اے بھی کوئی بھی نہیں. اور یار تساں کول کام تساں دے تعلق کوئی یوسف صاحب نال نہیں, تسی اور پارٹی نال تعلق رکھتے ہو, میں اور پارٹی نال تعلق رکھنا. یہ کوئی ایجی گل ہے وہ تسی ACDC نال گل کر کے اپنے مطالبے منظور کرا سکتے کوئی. اساں کام کرانا بھی آندا ہے. میں اپنی یوسی وچ اللہ دے حکم نال ہر محلے میں کمیٹیاں بڑھا سن اور کمیٹیاں کو کام گنساں اور کام ہو سی انشاءاللہ. منشور پوچھتے نے میرے کو بار بار تیرا منشور کے منشور دے جیسے لے میدان ہے یا ملک نکلے نا اس ویلے دستا یار منشور کے پہلے وہ جھوٹ ہے, کوئی بھی دستا نہیں جھوٹ ہے. اس کی دے میں تو آگے درخواست کرنا ایک باری گیٹ دی مور لاؤ, پھر دیکھو اسی کرنے کے. اور میں گل کی کرنا نہیں سمجھنا اس کی دے تسی ایک باری مور لا کے دیکھو, ووٹ دے کے دیکھو, اور میرے تسی سپورٹر بن کے لو. انشاءاللہ تسی ماں آکسو پھر کھڑا ہو, میں نہ کھڑا ہو. اور سمجھ آ رہی ہو سی اس کی تے تسی کام کرانا نے تے ماں ووٹ ضرور دے گا. میں تو صاحب یہ نہ آتا میں کسی بندے نہیں آکھا نے وہ دعا کرنا ہوں, دعا خیر کر رہا ہوں نہیں. مصطفیٰ صاحب کو پوچھا اللہ دا کرو میں وہ جڑی تعریفاں دے میں قابل نہ آیا نے مصطفیٰ صاحب کر سکیاں نے, فخر عالم صاحب کر سکیاں نے. ماں پتہ ہی نہیں لوگ آتے نہیں جی اتھے گیا نے تے کام کر کے آ گئے, اتھے گیا نے تے کام کر کے آ گئے. اساں کام کر کے اسی اتھے ہی سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تساں دی قسطاں وچ اضافہ کرے. تسی میرے کول آئے ہو اور اللہ تساں خوشیاں دسے.
خیال کریو اس طرح کا معاملہ نہیں تھوڑی عزت اور صحیح ہے صرف ووٹ منگیے جیسے ذمہ داری میں وعدے پہ آخنا نہیں دیکھو میں کرنا گے گیٹ انشاءاللہ پھر گیٹ کھلتا رسی رہے پہلے میں بند رکھا تھا پھر گیٹ راتی کوئی آتا ہے کہ گیٹ باندھے میں کہا ماں ٹیلیفون کر دیں نا کوئی بندہ راتی 2 بجے تو میں باہر ٹھٹھا تھا ہونا خصوصاً اسی شوکت صاحب کا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھی ماتمی دی وجہ نال ساڈے جلسے ہیں ذرا جا فرق لگا یہ اسی کینسل کرنا چاہتے ہیں حاضرین حاضر ہو گئے نے دسا نے پھر اس سے نہ کر کینسل کر دیں جزاک اللہ جی بڑی مہربانی اللہ تمام خوش